حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حج پر جا رہا تھا، میری اونٹنی تھی، اس کا رخ کعبہ کی طرف تھا، لیکن تھوڑی آگے جا کر میں نے ہاتھ مارا اسے گردن پہ، اس کا رخ قسطنطنیہ کی طرف ہو گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا رخ دوبارہ کعبہ کی طرف ہو، لیکن اس طرف نہیں، قسطنطنیہ کی طرف جا رہی تھی۔ تو میں نے سمجھا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح معجزہ ہونے والا ہے، مجھ سے کوئی رب کام لینے والا ہے، کوئی اس طرف خاص بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر طے کرتا قسطنطنیہ میں جا کر پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جہاں بادشاہ کی ایک کی بیٹی ہے، اس کی عقل زائل ہو چکی ہے، بڑے بڑے طبیب ہے، علاج نہیں ہو سکا، تو اس لیے بادشاہ تو اس معاملات میں الجھا ہوا ہے، تو سلطنت کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ کہتا ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے مجھے شاید اسی کام کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ میں طبیب بھی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں علاج کرنا چاہتا ہوں، طبیب ہوں۔ بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، بادشاہ کافی پریشان تھا۔ میں نے بتایا کہ میں ایک طبیب ہوں، میں آپ کی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا فلاں کمرے کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، کمرے کے اندر جاتا ہوں، جاتی مجھے آواز آتی ہے جیسے لوہے کی کوئی چیز گرتی ہے، ساتھ میں آواز آتی ہے جنید تو کعبہ کی طرف جا رہا تھا، تیرا رخ ہم نے اس لیے یہاں پر موڑا تھا کہ تو اس بچے کی تیمارداری کر سکے، اس کی عیادت کر سکے اور ساتھ میں اس کے علاج کر سکے۔ فرماتے ہیں میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ میرے سے یہی کام لینا تھا۔ میں اس بچی کے قریب جا کر نظر ڈالتا ہوں، کہتے ہیں خدا کی قسم کائنات کے اندر حسین لوگوں کی حسین نظروں نے آج تک جتنے حسین چہرے دیکھے تھے سب اس سے کم ہی تھے، اتنی خوبصورت لڑکی۔ قریب جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، بیٹا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی اے دلوں کے معالج میرا علاج کرو، میری حالت آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا ایک ہی علاج ہے، تجھے پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، عقل درست ہو جاتی ہے، سلامت ہو جاتی ہے، بادشاہ کو خبر پہنچائی جاتی ہے، بادشاہ آ جاتا ہے۔ اس سے میں نے بتایا یہی علاج ہے اس کا۔ بادشاہ کہتے ہیں یار یہ علاج مجھے وقت سے پہلے کر لینا چاہیے، کل میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، پھر اس نے محلات کے لوگوں اکٹھا کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، نوکر خادم چاکر سارے محلات کے اکٹھے ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ شہر کے اندر منادی کرا دی گئی، سارا شہر امڑ کر آ گیا، کیونکہ بادشاہ کا بہت مطیع و فرما بردار تھے۔ سب نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے اجازت مل گئی، تب مجھے پتہ چلا کہ ایک طرف کعبے کا حج تھا، ایک طرف پورے شہر نے کلمہ پڑھنا تھا۔ رب نے مجھ سے کام لینا تھا اور ایک بچی کو وسیلہ بنایا جس کو میں نے صحت بخشی رب کے اذن سے، کلمہ پڑھانے کی وجہ سے، اور اس کی برکت سے پورا شہر آباد ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ فرماتے اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹے چھوٹے ایسے کام بندے سے لیتا ہے کہ پہلے نہیں پتہ چلتا، نتیجہ سامنے آتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں مالک کی ذات نے جتنا بڑا کام لینا تھا تبھی یہ چھوٹا سا پہلے سٹیپ لیا ہے۔ ہماری زندگی میں آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، ان سے سیکھا کرے، سمجھا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ان سے کہہ لینا چاہتی ہے۔